الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے عقیدہ کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے توحید ربوبیت کے بارے میں جان لیا، توحید الوہیت کے بارے میں جان لیا، اور توحید اسماء و صفات کے بارے میں بھی جو تفصیل ہو سکتی تھی وہ تفصیل ہم نے بیان کیا تھا پچھلے کلاس میں۔ توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے متعلق 10 سنہرے نیم ہم آج کے کلاس میں بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ 11 ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کی صفتوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، آخر کیوں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، اس کو بھی ہم جانیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ہمارے سماج میں جو غلط دھارنائیں پائی جاتی ہیں ان کو بھی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے تعلق سے کچھ رولز کو سمجھتے ہیں۔ کئی ایک قواعد ہم پچھلے کلاس میں بیان کر چکے ہیں، آپ سے گزارش ہوگی کہ ان قواعد کو سنیں اور نوٹ کریں۔ آج کی کلاس کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفتیں اخبار آحاد سے بھی ثابت ہوں گی۔ کیا مطلب؟ اگر خبر صحیح ہے اور اوتھینٹک ہے تو خبر واحد بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں مقبول ہے۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خبر متواتر کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کو بیان کرنے والے ہوں کہ جھوٹ پر اتفاق کرنا اس کے بارے میں محال ہو جائے، یہ متواتر ہے۔ احاد چند لوگ بیان کرنے والے ہوں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تواتر تک نہ پہنچتے ہوں۔ تو عقیدہ کے معاملے میں بھی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے اور اوتھینٹک ہے تو اس خبر واحد کے ذریعہ عقیدہ کی بات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے مسائل بھی ثابت ہوں گے۔ دلیل بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ایک دلیل اس حوالے سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قباء میں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اسی بیچ ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات قرآن اترا ہے اور کہا گیا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، اس لیے آپ لوگ کعبہ کو قبلہ بنا لو۔ لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے، دمشق کی طرف، یعنی چونکہ بیت المقدس کو قبلہ بنا رکھا تھا 6 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے۔ فاستداروا بوجوہہم الی الکعبہ، تو انہوں نے اپنے چہرے کعبہ کی طرف پھیر لیے۔ تو یہاں پر ایک آدمی کی خبر ہے، اس کے باوجود بھی سارے لوگوں نے ایک آدمی کی خبر سنتے ہی بیت المقدس سے اپنے چہرے پھیر لیے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے اگر وہ اوتھینٹک طریقے سے ثابت ہو تو۔ دوسرا نیم اسماء و صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ نام اور صفت ایک جیسے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذات بھی ایک جیسی ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے کچھ نام اور کچھ صفتیں ایک جیسے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الرحیم ہے،
بندوں کے لیے بھی رحیم استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم ہے، بندوں کے لیے بھی حکیم استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے کچھ نام اور صفات ایک جیسے الفاظ میں استعمال ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ خالق بھی مخلوق کے جیسے ہی ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ناموں اور ان صفتوں کو ویسے ہی ثابت کریں گے جو اس کی مہانتا، اس کی عظمت کے لائق ہے، اور مخلوق کے لیے ان صفتوں کو ویسے ہی ثابت کریں گے جو ان کے حال کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو انسان کے ہاتھ میں اور ہاتھی کے ہاتھ میں مشابہت تو پائی جا رہی ہے کہ دونوں کے پاس ہاتھ ہے، لیکن انسان کا ہاتھ بالکل ہاتھی کے ہاتھ کے جیسے ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے اور انسانوں کے پاس ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور انسان بھی سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے سننے کے جیسے اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ تو اللہ کا سننا الگ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ سب سے پہلے کہا کہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ وہ سنتا بھی ہے سب کچھ اور جانتا بھی ہے ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز کے بارے میں سننے والا بھی ہے۔ انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ انسان کے سننے کے جیسے نہیں سنتا، انسان کے دیکھنے کے جیسے نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا بھی ثابت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ناموں میں مشابہت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذات بھی ایک جیسے ہو، کیونکہ بندوں کا سننا الگ ہے، رب کا سننا الگ ہے، بندوں کا جاننا الگ ہے، رب کا جاننا الگ ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تیسرا نیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتیں ہم اپنی طرف سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے لیے بیان کر دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام بیان کر دیا ہے، ہم وہی نام اور وہی صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کریں گے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی نام ہم اللہ کے لیے نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خدا کہتا ہے تو خدا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، اس لیے خدا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے متعلق چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ازلی ہیں، مخلوق نہیں۔ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اور اس کی جو صفتیں ہیں وہ سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ نام نہیں تھے بعد میں اللہ کے نام پڑے ہوں۔ اللہ نے خود یہ نام رکھا ہے، اللہ کو کسی نے یہ نام نہیں دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے الرازق اور الرزاق، روزی دینے والا، تو مخلوق کو روزی دینے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ الرازق اور الرزاق تھا۔ جب مخلوق یا جاندار چیزوں کا وجود نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ الخالق اور الرازق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ ازلی ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے بارے میں پانچواں رول یہ ہے
کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے مخلوق کو بھی موسوم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے قاعدے میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جیسے اللہ، الخالق، پیدا کرنے والا، الرحمن، نہایت مہربان۔ تو یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن کسی انسان کو نہیں کہا جا سکتا، الرازق کسی انسان کو نہیں کہا جا سکتا، الخالق کسی انسان کو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ بندوں کے نام بھی اس نام کے جیسے ہو سکتے ہیں، جیسے عزیز، رحیم، حکیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کریں گے تو الف لام لگائیں گے، العزیز، الرحیم، الحکیم، لیکن بندوں کے لیے بھی یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو بندوں کے لیے جو نام ہیں وہ ان کے حساب سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام رکھے جائیں گے تو اس کی شان کے لائق ہوں گے۔ اسماء و صفات سے متعلق چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کامل ہیں، مکمل ہیں، پورن ہیں۔ ان میں کسی طرح کی کمی نہیں، کسی طرح کا نقص نہیں، کسی طرح کی کوتاہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمت، تو یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو مکمل ہے۔ رحمت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اسماء حسنہ، صفات علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سب کے سب حسنہ ہیں، اچھے ہیں، سب کے سب کامل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے تعلق سے 7واں رول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات حقیقت پر محمول کیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا ظاہری معنی ہی لیا جائے گا، ان ناموں اور صفتوں کے معنی کو ثابت کیا جائے گا، لیکن ان کی کیفیت بیان نہیں کی جائے گی۔ اور ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں پچھلے ہفتہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، نہیں۔ ید کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، عربی زبان میں استعمال کیا ہے، اور ید کا معنی جو ہوتا ہے وہی معنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، کیونکہ اگر ہم دوسرا معاملہ کرتے ہیں تو گویا کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہاں پر وجہ کہا گیا ہے، تو اس سے مراد بھی ہم وجہ لیں گے، اس سے مراد ہم ذات نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم ذات معنی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے وجہ کے معنی میں چینجنگ کر دی، ہیر پھیر کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اترتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اترتا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، ان کا ظاہری معنی لیا جائے گا اور ان کی کیفیت بیان کرنے سے بچا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے تعلق سے 8واں رول یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا. جیسے ہم کسی سے پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس گھر ہے، وہ کہے کہ ہاں میرے پاس گھر ہے. تو ہم اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارے گھر میں کمرے ہیں، وہ کہے کہ نہیں. پوچھیں دیوار ہے، وہ کہے کہ نہیں. پوچھیں چھت ہے، وہ کہے کہ نہیں. پوچھیں ستون ہیں، پیلرز ہیں، وہ کہے کہ نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ تمہارے پاس گھر ہی نہیں ہے. تو جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اس نے گویا کہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی سمجھنا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دینا ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہم اس کلاس میں سیکھ رہے ہیں. ایک نواں قاعدہ یہ ہے کہ صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے بارے میں کہی جاتی ہے. القول فی الصفات کالقول فی الذات. صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے بارے میں کہی جاتی ہے. اس قاعدے کا مطلب کیا ہوا؟ اس قاعدے کا، اس رول کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ذات کے بارے میں، بالکل اسی طرح ہمیں اس کی صفات کے بارے میں، اس کے گنوں کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے جیسے نہیں ہے، نہیں، اللہ کی ذات مخلوق کے جیسے نہیں، تو اس کی صفات بھی مخلوق کے جیسے نہیں ہوں گی. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے اور نہیں جان سکتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی نہیں سمجھ سکتے. بات واضح ہوئی؟ صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے بارے میں کہی جاتی ہے. کیا ہم اللہ کی ذات کو جان سکتے ہیں، اس کی کیفیت کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے نا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے صفات جو آئے ہیں ان کی کیفیت کو بھی ہم نہیں جان سکتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے. تو جیسے ہم ذات کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی کیفیت نہیں جانتے، ویسے ہی صفات کو بھی ثابت کریں گے اس کی کیفیت کو جانے بغیر. جیسے ہم اللہ کی ذات کی کیفیت نہیں جان سکتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو سب کچھ سننا یہ اللہ کی صفت ہے، سب کچھ دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں. تو قاعدہ یہ رہا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو صفات کی حقیقت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو جو صفات آئے ہیں ان کے معنی کو ثابت کریں گے لیکن صفات کی حقیقت کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جیسے ذات کی حقیقت کے پیچھے نہیں پڑتے. اس حوالے سے 10واں قاعدہ یہ ہے کہ سبھی صفات کو ایک جیسے ماننا ہوگا. القول فی بعض الصفات کالقول فی بعضها الآخر. یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو دوسری بعض صفات کے بارے میں کہی جاتی ہے. اس میں اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ صفات کو مانتے ہیں لیکن کچھ صفات کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہ یہ صفات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ
کے لیے نقص لازم آئے گا اور ان کی غلط تعویل کر دیتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ اس قاعدے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننے کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی عقل کے مطابق کچھ صفات کو سچا مان لیں اور کچھ کا انکار کر دیں، بلکہ جو اصول ایک صفت کو ماننے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی باقی دوسری صفتوں کو استعمال کرنے کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے علم ثابت کرتے ہیں، قدرت ثابت کرتے ہیں، زندگی ثابت کرتے ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، ارادہ ثابت کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا بھی ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا، اللہ نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا، تو ان صفات کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ کیوں ثابت کرنا ہوگا؟ کیونکہ جب یہ مان لیتے ہیں آپ کہ اللہ کے پاس علم ہے، ارادہ ہے، اور مخلوق کے علم اور ارادہ کے جیسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کا ارادہ، اس کی چاہت اس کی شان کے مطابق ہے، تو یہی اصول اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کیوں نہیں لاگو کرتے؟ یہی اصول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کیوں لاگو نہیں کرتے؟ یہی اصول اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں کیوں لاگو نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا نا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ پر کہا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ 7ویں جگہ پر کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو ہم اس کا الٹا معنی کیوں پہنائیں گے؟ ہمیں کیا اختیار ہے الٹا معنی پہنائیں؟ ہم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے علم، ہم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے دیکھنا، ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تو ہم ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا بندوں کے سننے کے جیسے نہیں، ویسے ہی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی کیفیت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ قاعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے کا معیار ہماری بدھی نہیں، ہماری عقل نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے ٹھوس دلائل ہیں۔ جو صفت اور جو نام اللہ نے اپنے لیے ثابت کر دی ہے اسے ثابت کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اور اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کر دینی ہے۔ 11واں اور آخری قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفت کے حوالے سے، معانی صفات اللہ معلومۃ و کیفیتها مجہولۃ۔ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کے معانی، ان کا مفہوم معلوم ہے، اور ان صفات کی کیفیت کہ وہ کیسی ہیں یہ مجہول ہے، نہیں بتایا گیا، کیفیت کے بارے میں علم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم کیفیت کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ ایک آدمی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ کہتا ہے، تو اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اس کا یہ سوال سنتے ہیں تو تھوڑی دیر تک سر جھکا لیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، کیسی گمراہی لوگوں کے اندر آ گئی کہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ معلوم ہے، کیسے عرش پر ہے کیفیت مجہول ہے، نہیں بتائی گئی، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ نے کہا کہ عرش پر ہے تو عرش پر ہے، ہم مانیں گے، اور اس کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ تو یہ کچھ رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے بارے میں۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے لیے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام ثابت کیا ہے احادیث کے اندر، ان ناموں اور ان صفتوں کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کریں گے جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئیں ہیں۔ نہ تو ان کا انکار کریں گے، نہ تو ان کو الٹا معنی پہنائیں گے، نہ تو انسانوں کی صفتوں کے جیسے مانیں گے، اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کریں گے۔ اب ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اسماء حسنہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ اگر آپ لیکچرز سننا چاہیں تو ایک ایک نام پر گھنٹوں لیکچرز آپ کو ملیں گے، اور موٹی موٹی کتابیں ملیں گی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفصیل کے حوالے سے۔ آخر علماء نے ان ناموں کے بارے میں پوری تفصیل کیوں بیان کی، اس کے بارے میں ہم کچھ جان چکے ہیں، لیکن آج ہم جانیں گے کہ ان ناموں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے تعلق بنائیں، ان پہ غور کریں، ان کے مفہوم کو سمجھیں، ان کے مفہوم کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر؟ تو سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے جب ہم ناموں اور صفات کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان مکمل ہو، کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی جانکاری کا ذریعہ ہے۔ یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے مجموع الفتاویٰ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلما ازداد الانسان معرفۃ باسماء اللہ وصفاتہ وآیاتہ کان ایمانہ بہ اکمل، کہ ایک انسان کو جس قدر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے گنوں کی جانکاری زیادہ ہوتی ہے، اسی کے حساب سے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے صفات پہ غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کرتے ہیں، اور ایک ایک نام اور ایک ایک صفت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان مکمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر مشتمل کتابیں پڑھیے، بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں، تو اللہ کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ اس طرح جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی صحیح جانکاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اسی کا دل میں ڈر رکھتا ہے، اسی سے امیدیں باندھتا ہے، اور اسی کے لیے اپنی ساری عبادت کو خالص کر دیتا ہے۔ تو کتنا فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے کا، کہ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے نام اپنے بتائے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کی جانکاری سے ہم اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور کمیوں سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے صفات سے ہم موصوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ الزمر آیت نمبر 67، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، حالانکہ قیامت کے دن یہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے رب کی عظمت۔
اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں زمین کو لے گا اور دائیں ہاتھ میں آسمان کو لے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں آج بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب اور کمی سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ماننے کا یا جاننے کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کی جانکاری سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے کون تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا، انا اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، کہ میں تم میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانے گا اللہ سے نہیں ڈرے گا، اور جاننا تب ہوگا جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتوں کو جانیں گے۔ آخر ہم کسی انسان کو جاننا چاہتے ہیں تو اگر نہیں جانتے ہیں تو اس کو رسپیکٹ دے پاتے ہیں صحیح سے، لیکن جان لیتے ہیں تو اس کے حساب سے اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے سے اللہ سے ہم عجیب طریقے سے قریب ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو جان لیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پہچاننے والا، اتنا ہی اس کو چاہنے والا اور اتنا ہی اس کے قریب ہوگا، اور وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ جاہل، اس سے ناپسندیدگی رکھنے والا اور اس سے دور ہوگا۔ اور اللہ بندے کو اپنے ہاں وہی مقام دیتا ہے جو بندہ اللہ کو اپنے نفس میں دیتا ہے۔ بہت پتے کی بات کہی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الکافیہ الشافیہ میں، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا جانتا ہے نا، جتنا پہچانتا ہے، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا ہوتا ہے، اور جتنا ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا رسپیکٹ دل میں بیٹھتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کا بذات خود علم ہونا اور ان کی تصدیق کرنا دل میں اللہ کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کا ڈر لازمی طور پر پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اس کی صفتوں کو جانتے ہیں اور ان ناموں اور ان صفتوں کا سمرتھن کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو پیشانی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رسپیکٹ دل میں بیٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ایک لشکر بھیجا تھا، اس کا جو امیر تھا لوگوں کی امامت کرتے تو اپنی قیرت کا اینڈ کرتے تھے سورہ اخلاص پر۔ جب لوگ واپس لوٹے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ وہ ہماری امامت کراتے تھے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص اخیر میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔
لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ غور کریں، جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان صورتوں کی اہمیت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے۔ سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے اور کفر پر رد ہے۔ ویسے ہی سورہ الفاتحہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اس کی صفتوں سے تعلق جب ہم بناتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے ہمیں قریب کرتا ہے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہی چیز ہم کو جنت میں داخل کرے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ 7ویں نمبر پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں، اس کی فیملی کو، اس کے کاموں کو، اس کے اوصاف کو، تو اس کا رسپیکٹ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اس کو جان لیں گے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، تو عجیب طریقے سے اس کا رسپیکٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم پہچان لیتے ہیں نا، تو اللہ پر ہمارا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پتے کی بات کرتے ہیں، مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ توکل کا اسماء حسنہ سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ کے کاموں اور صفتوں کے جاننے سے ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا، اس کا توکل، اس کا بھروسہ بھی اللہ پر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ بہت پتے کی بات ہے۔ تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ بھی کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ان ناموں کو جانے بغیر اللہ کی عبادت کیسے ہو پائے گی؟ ہو پائے گی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لہذا ہم اپنے دین اور دنیا کی جو بھی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر روزی مانگنی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق، سب کو روزی دینے والا کے واسطے سے اللہ سے پکارتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ اگر رحمت اور مغفرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں الرحمن، الرحیم، البر، الکریم، العفو، الغفور، التواب، یعنی الرحمن رحم کرنے والا، بہت مہربان، البر بھلائی کرنے والا، الکریم کرم کرنے والا، العفو بہت معاف کرنے والا، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الغفور بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو جب ہم ان ناموں کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اسی سے شفا مانگتے ہیں کہ اے شافی تو مجھے شفا عطا فرما۔ جب ہم مالی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب سے روزی مانگتے ہیں کہ اے رزاق ہمیں روزی عطا فرما، جو ساری مخلوق کو روزی دے رہا ہے۔ جب ہمارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو ہم اس کے نام الوکیل کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے کام بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان ناموں اور صفتوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب ہم جانیں گے نہیں ان ناموں کو تو وسیلہ کیسے لیں گے ان ناموں کا؟
تو اسی لیے ضروری ہے کہ ان ناموں کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا ہماری زندگی پر نواں اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کو جاننے سے ہمیں عجیب طرح دل کا سکون ملتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المرسلہ میں بیان فرماتے ہیں، انسانی دلوں کو زندگی، سکون، خوشی، امن اور اطمینان تب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے رب، اپنے معبود اور اپنے پیدا کرنے والے کو اس کے ناموں، صفات اور کاموں کے ذریعہ پہچان نہ لے۔ یعنی ایک انسان کو اگر زندگی چاہیے، سکون چاہیے، خوشی چاہیے، اطمینان چاہیے، ٹینشن فری زندگی چاہیے، تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے پیدا کرنے والے کو اس کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ہم جانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عجیب طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور ہمیں من کا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبتیں بھی بندے کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں، اور بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آئی ہیں یہ الٹپ نہیں آئی ہیں، بلکہ ہمارا رب ان مصیبتوں کے ذریعے ہمارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت نرمی اور پوشیدہ طریقے سے، چھپے طریقے سے مہربانی کرنے والا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی درجہ طے کیا ہوتا ہے، وہ اس درجے کو اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے آزمائش اور تکلیف سے اس کو دوچار کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے بھی اس مقام تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اس کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچا سکیں، تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر کے اس مقام تک اس کو پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وزیر خزانہ بن رہے ہیں۔ تو کبھی بھی پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ پریشانی دراصل ہمیں اونچا کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں الغنی، بہت بے نیاز، الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا، الرزاق، سب کو روزی دینے والا، الکریم، کرم کرنے والا، المعطی، حقیقی طور پر دینے والا، عطا کرنے والا، المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، الباسط، روزی دینے والا اور نعمتیں کھول دینے والا، الفتاح، راستے روزی کے کھولنے والا۔ جب ہم ان ناموں پر غور کرتے ہیں تو ہم لاکھ پریشانی میں ہوں، لاکھ مصیبت میں ہوں، لیکن ہم پر امید ہوتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے دل میں رزاق، الکریم، المعطی، المنان، الباسط، الفتاح کے صفات ہوتے ہیں۔ ہم اس رب پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں جو ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر وقت محتاج بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور ہر وقت اسی کے اوپر ہماری نظر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے کا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا علم ہمیں شریعت کی تابعداری پر مجبور کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کی تابعداری کریں، مجبور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانیں گے نا تو نمازوں میں پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانیں گے نا تو زکوٰۃ دیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانیں گے نا تو روزے رکھیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانیں گے نا تو حج کریں گے۔ کوتاہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں السمیع، سب کچھ سننے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا،
الخبیر سب چیزوں کی خبر رکھنے والا، الرقیب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا۔ جب ہم ان ناموں پہ غور کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کی باریکی کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت رب کے کیمرے تلے ہیں۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن رب کا کیمرہ ہر وقت ہمیں کیچ کیے ہوا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت وہ ہمیں کیچ کر رہا ہے، بلکہ اس کے فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں ہماری حرکت کو۔ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر رب کے کیمرے میں۔ تو کیا ہم ایسی حالت میں بھی جبکہ معمولی پانی کا ایک قطرہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان ہمیں دیکھ لیتا ہے تو ہم شرما جاتے ہیں، اور رب ہی کے سامنے، رب ہی کا کھا کر کے، رب ہی کی ہوا میں سانس لے کر کے، رب ہی کی دھرتی پر رہتے ہوئے اسی کے سامنے اس کی غیرت کو پامال کریں تو عجیب طریقے سے ہم رب کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا ہمارے دل پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ان ناموں کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام اللہ پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو ساری کائنات میں اکیلا اور یکتا عبادت کا حق رکھتی ہے، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا حق رکھنے والا ہے، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت رحمت ہے، اس کا فیصلہ رحمت ہے، اس کا حکم رحمت ہے، وہ چند دنوں کے لیے دنیا کی معمولی نیکیوں کے بدلے ہمیشہ رہنے والی نعمت سے ہم کو مالا مال کرنے والا ہے، لہذا ہمیں اس کی رحمت پر پورا یقین ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الجبار پر غور کرتے ہیں کہ وہ سب پر غالب ہے، وہ اپنی مرضی لاگو کرنے والا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے انڈر میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور جلال والے نام العظیم، الکبیر، ان ناموں پر غور کرتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی ہیبت بیٹھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام المومن پر غور کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی دینے والا، وہ اپنے بندوں کو ہر قسم کے ڈر، خطرات اور ظلم سے پناہ دیتا ہے۔ المومن کا دوسرا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، وعدہ کو سچا کرنے والا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ تمام وعدوں کو سچا کر دکھاتا ہے۔ اب بندے کو کسی ظالم کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومن پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بناتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹھیک اور مناسب جگہ پر رکھنے والا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو شریعت دی ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم، ہماری زندگی اور ہماری فیملی کے بارے میں اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم معمولی علم رکھتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ مخلوقات یعنی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الحلیم پر غور کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بردبار، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بردبار ہے کہ ہم اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ زمین کو حکم دیتا تو زمین نکل جاتی، آسمان کو حکم دیتا تو آسمان اچک لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں روزی دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں۔
تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے تعلق سے جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو 3 پوائنٹس میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو مخصوص تعداد میں مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں نام کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی، الودود کا 100 مرتبہ ورد کرو یہ ہو جائے گا، الکریم کا اتنی مرتبہ ورد کرو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ تو اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور نہ ہی احادیث میں آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا وظیفہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ان ناموں اور ان صفتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذبائش کے لیے فریم بنا کر کے دیوار پر لٹکانا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فریم بنا کر کے دیوار پر لٹکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برکت آئے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھنے سے برکت آتی ہے، سمجھنے سے برکت آتی ہے، ان ناموں کے واسطے سے دعا کرنے سے برکت آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اذکار مسنونہ کے بدلے میں ذکر کے طور پر استعمال کرنا۔ صبح شام کے اذکار کو استعمال نہیں کرتے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی لسٹ کو صبح شام پڑھتے رہتے ہیں ذکر کے طور پر، یا کوئی نام اتنی مرتبہ پڑھ لیا۔ نہیں، صبح شام کے اذکار ویسے ہی پڑھنے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اللہ 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 ایسے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نام اور اس کی صفت کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایسے اذکار ہیں جن میں معنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، خالق 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 خالق، یہ ذکر نہیں ہے۔ ایسے عمل سے ہمیں بچنا ہے اور ویسے ہی اذکار اختیار کرنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ان ناموں کو پڑھنا ہے، ان ناموں کو سمجھنا ہے، ان ناموں کے واسطے سے دعا کرنا ہے اور ان ناموں پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔